وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کوالٹیز دی ہیں۔ عبرت یہ حاصل کرو کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں تو صرف وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ والی کوالٹیز دور دور تک کسی اور ہستی میں موجود ہی نہیں، سرے سے موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت توحید اپنی ان نعمتوں کے ذریعے دیتا ہے جو اتنی یونیک نعمتیں ہیں کہ مخلوق ان کوالٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کی کوالٹیز کسی چیز میں پیدا کر سکیں۔ تو چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس سے تم مورل لیسن حاصل کرو۔ خصوصاً نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو گوبر و دم اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو کہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ پینے کے عادی ہیں انہیں تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا، لیکن جن لوگوں کو دودھ کے ساتھ کوئی شغف نہیں انہیں تو ان چیزوں کا وہ مزہ فیل نہیں ہوگا۔ پھر جو لوگ دودھ شوقیہ پیتے ہیں وہ بھی اس کے ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوری کی پوری انسانیت اس دودھ پہ چل رہی ہے۔ آج دودھ ختم ہو جائے بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے، بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور آج کل جو ہماری ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کمزوریاں آ گئی ہیں انسانوں میں، اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے تو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ ایون جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بھی بیسیکلی نیچر سے ہی حاصل کیا گیا ہوتا ہے، خود سے تو نہیں بنایا ہوتا۔ تو پوری کی پوری انسانیت ڈیپینڈنٹ ہے اس دودھ کے اوپر، جس کا ذائقہ بھی ہے اور انسان کی نسل اس کے ذریعے آگے چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پنجاب کے معاشرے میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ جس کے گھر گائے ہے اس کے گھر آدھا رزق موجود ہے۔ گائے کا دودھ خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے مکھن بھی نکلتا ہے، اسی سے گھی بھی نکلتا ہے، اسی دودھ سے آپ دہی بھی جماتے ہیں، اسی گائے کے گوبر کو آپ ایندھن کے طور پر یوز کرتے ہیں، آج بھی یوز کرتے ہیں۔ بایو گیس بھی آج کل بن رہی ہے، انڈیا میں تو بہت زیادہ بنائی جاتی ہے، ظاہر ہے وہاں تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مویشی پالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند رکھی ہے، اور پھر ریپروڈکشن ہوتی ہے، گائے پھر آگے بچے دیتی ہے، اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی ضائع نہیں جاتی، اس کو آپ ذبح کریں، اس کا آپ گوشت استعمال کریں، اس کی کھال کو آپ استعمال کر لیں، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصاً انعام ہے انسانیت کے لیے۔ لیکن یہاں پر خصوصاً ذکر ہو رہا ہے جو ہم دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار بھی ہے اور بڑا آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، آپ انہیں کون سی خوراک دیں گے؟ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ آسانی سے جو حلق سے اتر جاتا ہے، اس کی قدر ان بچوں کے کیس میں دیکھیں، ان بوڑھے لوگوں کے کیس میں دیکھیں جن کے پاس چبانے والی اب دانت ان کے منہ میں اس طریقے سے بتیسی موجود نہیں ہے، تو وہ دودھ کی چیزوں کو، کھیر کو، اس طرح کی مختلف چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنے اس کے فائدے ہیں۔ پھر آج کے دور میں بھی آئس کریم دیکھ لیں، فلودہ دیکھ لیں، اس سے جو ہم ملائی جسے ہم کہتے ہیں وہ کریم حاصل ہوتی ہے، کیا کچھ نکل رہا ہے اس دودھ میں سے۔ جن لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے نا، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں انہیں بڑی پسند ہیں۔ مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی میں دودھ پینے میں ایز سچ مجھے کوئی اتنا شغف نہیں ہوتا، لیکن دودھ کی بنی ہوئی چیزیں، خواہ وہ برفی ہو جس میں چینی زیادہ نہ ڈلی ہوئی ہو، یا کلفہ ہو، فلودہ ہو، آئس کریم ہو، یہ وہ لوگ بھی، وہ بچے بھی جو دودھ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی اگر دودھ کی بنی ہوئی آپ انہیں آئس کریم کھلائیں
تو وہ کھاتے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں ویلڈ ہیں۔ یہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نوازی ہیں، یہ آپ سنتھیٹک طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ آپ نیچر سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دودھ والی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اور یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے، یہ دودھ ایگزیکٹلی اسی وقت بن کے نکل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت گائے کا یا بھینس کا آپریشن کریں تو کوئی دودھ نہیں نکلے گا، خون ہی نکلے گا اس میں سے۔ کیا اللہ نے کمال اس کے اندر چیز رکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں سائنس کی برکت سے ہم نے جب بیماریوں کے اوپر قابو پایا ہے اور اچھی بریڈ تیار کرنی شروع کی ہے، جس طرح آسٹریلین گائے ہیں، اسی طریقے سے مصر کے اندر تو بھینسیں کافی دودھ دیتی ہیں۔ باقی ہمارا جو یہ سعودیہ والا علاقہ ہے وہاں پہ تو بھینس نہیں ہوتی، لیکن مصر بھی اب پریکٹیکلی عرب ملکوں میں ہے، اگرچہ وہ افریقہ کے اندر آتا ہے لیکن عربی بولی جاتی ہے، وہاں پہ بھینسیں موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی سائی وال کے اندر بھینسیں اچھا خاصا دودھ دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کوالٹی رکھ دی ہے، چارہ کھلا رہے ہیں اور وہ دودھ کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس چارے کا دودھ نہیں بنا سکتی، وہ بھینس ہی اس کو کھائے گی اور اس میں سے ہی دودھ نکلے گا۔ اور دیکھیں یہاں آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے پنجاب کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا، بلکہ انڈائریکٹلی کروڑوں لوگوں کا روزگار اسی نیچر کی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، یہ سارے وہ بے زبان جو مویشی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو آگے چلا رہا ہے۔ دودھ اتنی بڑی نعمت ہے، ایک پرفیکٹ غذا ہے۔ بچے دیکھیں 2 سال تک تو ان کی غذا ہے ہی صرف دودھ، اس کے ذریعے وہ ساری اپنی چیزیں جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی دودھ ایک پرفیکٹ غذا ہے، آپ کچھ بھی نہ کھائیں، وہ ٹھوس غذا کا بھی کام کرتی ہے۔ دودھ کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں، اور پانی والا معاملہ بھی، اگلے زمانوں میں بھی لوگ دودھ کو خوراک کے طور پہ بھی استعمال کرتے تھے اور مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے بھی۔ آپ کو حدیث میں ملتا ہے نا، صحیح بخاری میں، نبی الاسلام ایک سفر کے دوران ایک عورت نے بکری دی، اس کا دودھ دھویا گیا اور اس میں پھر پانی مکس کر کے تو نبی الاسلام کو حضرت ابوبکر نے پیش کیا، کیونکہ اس زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تو کوئی نہیں ہوتی تھی، تو پھر جو مٹکوں میں رکھا ہوا پانی ہوتا تھا نا، جو نیچرل ایک اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر دیتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آج بھی مٹکوں کے اندر جو مٹی کے مٹکے ہیں، تو وہ پانی دودھ میں ملایا جاتا تھا تاکہ دودھ کی گرمائش کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ تازہ دودھ جب نکالا جاتا ہے وہ تو ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا دودھ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو اگلے زمانوں میں کچی لسی بنائی جاتی تھی اور یہ سنت ہے، اور اسی بخاری کی حدیث کے تحت میں نے کہا تھا کہ یہ جو بولا جاتا ہے نا دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، یہ بات غلط ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص دودھ کہہ کے بیچنا حرام ہے، دودھ میں پانی ملانا تو سنت ہے۔ آپ ملائیں اپنے دودھ میں پانی، کچی لسی بنائیں، اس میں آپ سوڈا ڈال کے دودھ سوڈا بنا کے پئیں، اس کا ٹیسٹ فیل کریں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ البتہ خالص دودھ کہہ کر پانی ملا دودھ بیچنا یہ حرام ہوگا۔ اگر آپ نے پانی والا دودھ بیچنا ہے تو ریٹ رکھیں کہ جی پانی والا دودھ جو ہے وہ 120 روپے کلو ہے اور جو خالص دودھ ہے وہ 200 روپے کلو ہے یا 180 روپے کلو ہے۔ تو جنہوں نے خالص لینا وہ خالص لیں گے، لیکن یہ 2 نمبری کرنا کہ دکانوں کے باہر مسلم شریف کی حدیث لکھ کے لگانا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور اندر جو دودھ ہے وہ سارا ملاوٹ والا ہے، پانی بھی ڈالتے تو صبر آ جاتا، اس میں تو کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے صرف ڈالا ہوا ہے اس میں جھاگ بھی ادا کرنے کے لیے، تو یہ تو آخری لیول کی حرام خوری ہے اور قابل گرفت جرم ہے اللہ کے حضور۔ حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے، حقوق اللہ کا بھی معاملہ ہے۔ بہرحال دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگلی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے۔ کیا؟
تتخذون منہ سکرا، اس میں سے تم اس کی نبیذ تیار کرتے ہو، جوس تیار کرتے ہو، اس کا رس نچوڑتے ہو، ورزقا حسنا، اور اس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی ہے۔ کھجور کے ساتھ جو عربی لاڈ کرتے ہیں نا، ہمارے عجم کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، وہاں کو کھجور کا حلوہ بھی ملے گا، کھجور کا ملک شیک بھی ملے گا، کھجور میں سے وہ گٹھلی نکال کے اس میں بادام بھی ڈالیں گے، کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں وہ کھجور کے۔ اور کھجور کا درخت بھی جو ہے نا میرے بھائی، یہ درخت اتنا مشکل سے پروان چڑھتا ہے، پہلی دفعہ یہ تقریباً 15 سال کے بعد جا کے فروٹ دیتا ہے کھجور کا درخت۔ پھر اس کی جو وہ کیاریاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بڑا یونیک درخت ہے۔ ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فروٹ لگا دیا، اور کتنی بلندی کے اوپر، اور پھر سال ہر سال وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ ایک بیج آپ نے بویا تھا اور ہر سال آپ ہزاروں کلو گرام اس کے اوپر سے کھجوریں اتارتے ہیں، اور کیا ٹیسٹ ہے۔ یہ تو جب حج اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا ہے اور ہمارے پاس مکے اور مدینے کی کھجور آئی ہے نا، تو ہم نے کھجور کو سیریس لینا شروع کیا، ورنہ ہمارے ہاں یہاں جو کھجوریں بکتی تھیں اس سے تو کھجور کے لیے کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے کہ یہ کوئی فروٹ ہے۔ لیکن جب مکے مدینے کی وہ کھجوریں اجوا، مبروم، لبئی کھجور جب آنا شروع ہوئی ہے، وہ آپ ایک کھجور کھائیں، وہ کھجور بتاتی ہے کہ ایک پرفیکٹ غذا ہے، اور ہاتھ ہی نہیں رکتا۔ اب پاکستان میں بھی انہوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا، سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب میں، یہاں پہ بھی لگنی شروع ہوگی ہے کھجور۔ لیکن جو کھجور عرب کے علاقوں کی ہے یا ریگستانی علاقوں کی، عراق کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، وہ والا ٹیسٹ ادھر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ گٹھلی یہاں لگا کے جو ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں، کیا کمال چیز ہے۔ ابھی تو آپ تجربہ کریں، فروٹ چاٹ کے اندر کبھی اس کھجور کو کاٹ کے ڈال لیں، اس کا ٹیسٹ فیل کریں، اس کے اوپر ملائی ڈالیں، اس کے اوپر پنیر ڈالیں، آپ کو کھجور اپنا ٹیسٹ دے گی۔ اس کا ملک شیک بنائیں، صرف عام حالت میں کھجور کھانا وہ بھی ٹیسٹ ہے۔ پھر اس کی نبیذ بھی ملتی ہے، یعنی وہ نشہ نہ کرنے والی، آپ سمجھ لیں شراب، جس طرح آب جو ہوتا ہے، کھجور کی بھی ہوتی ہے اس طرح کی، وہ سنت ہے، صحابہ کرام پیتے تھے۔ وہ شراب نہیں ہوتی ہے، وہ شراب کا لفظ پینے والی چیز کے لیے عربی میں استعمال ہو جاتا ہے، وہ نبیذ ہوتی ہے، کمال چیز۔ اور انگور کا بھی جوس نکلتا ہے، وہ جب ایک بری فارم میں اسے آپ خراب کرتے ہیں وہ شراب بن جاتا ہے، لیکن انگور کا جوس جب نکالا جاتا ہے تازہ انگوروں کا، کمال چیز ہے۔ فروٹ چاٹ میں انگور کو ڈالیں، ڈائریکٹ انگور کھائیں۔ اگر آپ نے وہ کھٹے انگور کھائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر انگور کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں، لیکن اگر آپ نے یہاں ہمارے کوئٹہ میں سندرخانی جو انگور ہوتا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے کابل سے، ایران سے وہ موٹے والا ٹافی انگور آتا ہے، کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تو پورے کا پورا انگور ایک پورا نوالا ہوتا ہے، جب آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا رزق رکھ دیا ہے۔ اس میں ایک شربت والا معاملہ ہے، کیونکہ اگلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چینی والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ گنا بھی ہمارے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے، ان علاقوں میں گنا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کوئی اس طریقے سے گڑ نکال لیں یا اس طرح کے معاملات۔ تو عرب ملکوں میں تو کھجور کے ذریعے وہ جو میٹھا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھا ہو جائے کچھ، وہ یہی کچھ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو چینی جب بیماری آئی ہے نا تو سویٹس کی دکانیں کھلنی شروع ہوئی ہیں، اور مجھے تو سخت نفرت ہے یہ جو سویٹس والا معاملہ ہے۔ انہوں نے آ کے نیچر کو ریپلیس کیا ہے، ورنہ پہلے لوگ کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے تھے، اب لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں۔ یہ مٹھائی ایکویلنٹ ٹو فروٹ بنائی گئی ہے۔ نیچرل چیز تو فروٹ ہے، میٹھا کسی کے گھر لے کے جانا ہے، بھلے تھوڑا لے جائیں، اسے آپ فروٹ دیں، بجائے یہ کہ سنتھیٹک چیزیں بنی ہوئی۔ چلیں کچھ ہی کے موقع کے اوپر، جب بڑے لیول کے اوپر آپ نے کوئی میٹھا تقسیم کرنا ہے اور خرچہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ادروائز تو فروٹ کے ہوتے ہوئے سویٹس کی دکانیں نہیں ہونی چاہیے۔ سویٹس کی دکانیں جو ہیں وہ اصل میں پھلوں کی دکانیں ہیں اگر دیکھا جائے، اور پھل اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ ہے۔ اس کے اوپر کبھی غور کریں، اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟
دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. دوسرے ملکوں میں کہیں پہ چاول ہے, کہیں پہ سی فوڈ ہے, کہیں پہ آلو ہے, ہم ذرا گندم شوق سے کھاتے ہیں. گندم کو روٹی تک پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو. گندم اگائی جاتی ہے کتنی محنت سے, پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے, پھر دانے الگ کیے جاتے ہیں, ان کو پھر پیسا جاتا ہے, پھر اس آٹے کو ایفرٹ کر کے گوندنا پڑتا ہے. گوند کے بھی فوراً روٹی پکائیں گے, اس کا ٹیسٹ ہی کو نہیں بنتا, تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد بھی آگ جلانی پڑتی ہے, توا گرم کرنا پڑتا ہے, پھر اس پیڑے کو روٹی کی فارم میں لے کے جا کے اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے, یا تندور میں گرم تندور میں لگانا پڑتا ہے, پھر جا کے اس کو ٹائملی اتارنا پڑتا ہے. تب یہ گندم اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اسے استعمال میں لائیں. لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. انار توڑیں کھا لیں, کھجور اتاریں کھا لیں, انگور توڑیں کھا لیں. فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ, ویلیو ایڈیشن کوئی کرنی نہیں پڑتی, قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ہے. ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر آم آپ کو ان اتنی ساری فیزز سے گزار کے آم کھانا پڑے تو کتنی ایفرٹ والا کام ہو, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تربوز ہے, لے کے آتے ہیں بس کاٹتے ہیں, فنش پروڈکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر لا کے رکھا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی ایفرٹ پٹ ہونی ہے, کئی سٹیجز سے گزرنا ہے تو تب جا کے اس نے تیار ہونا ہے. نہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فروٹ کا اتنا زیادہ ذکر کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. عقل والوں نے نشانی کیا لینی ہے؟ نشانی یہ لینی ہے کہ یہ تمام مخلوقات ایک کریٹر نے بنائی ہیں, اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے اس نے بنائی ہیں, دودھ کا مقصد ہے, کھجور کا مقصد ہے, انگور کا مقصد ہے, ان تمام نعمتوں کا مقصد ہے, مجھے بھی کسی مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے. اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ہے رزلٹ. اور پھر اس ہستی کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے رزق کی محتاج ہو, جو کھانا نہ کھائے تو موت واقع ہو جائے, جو پانی نہ پیے تو موت واقع ہو جائے, جو مخلوق کھا لے اور وہ کھانا ہضم نہ ہو تو موت واقع ہو جائے, وہ کھانا اگر جسم سے نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے, وہ مخلوق جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند کی محتاج ہو, اگر نیند نہ پوری کرے اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہ کر سکے, وہ مخلوق جسے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جانا ہو, اس کی انرجی کم ہو جانی ہو اور الٹیمیٹلی اسے موت آ جانی ہو, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی, وہ خدا کی جگہ نہیں لے سکتی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 کمزوریوں کے ساتھ اتنا لاچار بنا دیا ہے. بڑے سے بڑا انسان ہو, خواہ وہ پیغمبر ہو, کوئی اہل البیت میں سے ہو, کوئی صحابی ہو, یا ان بیچاروں کا کوئی بزرگ ہو, وہ تو شاہی کوئی نہیں نا, چلو ایویں چکے ذکر کر دینے. کوئی اپنے آپ کو روٹی سے آزاد کر سکتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کے محتاج تھے. ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو تمہارے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اللہ اکبر. پوجنے کی بھی نفی ہوئی اور مشکل کشا ہونے کی بھی نفی ہوئی. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں بابوں کو پوج رہے, اللہ نے صرف پوجنے کی نفی نہیں کی, کہا یہ نفع نقصان کے مالک بھی. اور عیسیٰ اور اس کی ماں اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گل ہے. 4 کمزوریاں روٹی کا محتاج کر دی ہے, وہ کسی بھی فارم میں ہو, کھانا. دوسری کمزوری ٹوائلٹ, ہاں جی. تیسری کمزوری نیند, اور چوتھی سب سے بڑی موت. یہ 4 کمزوریاں اگر دور کر دیں کسی انسان کو خدا کی حاجت ہی نہیں رہتی. انسان پھر ٹھیک ہے, چاہے وہ دعویٰ خدائی کرے, دعویٰ پیغمبری کرے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا.
4 کمزوریاں بس دور کر لے اپنی، کہ وہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو، نیند کبھی نہ آئے، اور ٹوائلٹ والا مسئلہ نہ ہو، کوئی بدحالی نہ ہو، بڑھاپا بھی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر، اور آخری چیز موت نہ آئے۔ لیکن یہ ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس لیے خدا انسان کی ضرورت ہے۔ اور مزے کی بات، جنت میں آپ کو یہ ساری خوبیاں مل جانی ہیں۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، ٹیسٹ کے لیے۔ جتنا مرضی کھائیں، بخاری مسلم میں ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ختم، ٹوائلٹ جانے کی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑے گی ایک ڈکار کے ساتھ۔ اور آپ کی خواہش ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں، کھائیں۔ دنیا میں تو تھوڑی دیر کھانے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے پیٹ بھر کے، ادھر کوئی نہیں ہے، پیٹ بھرے یا خالی رہے بھوک نہیں آپ کو لگے گی، ٹیسٹ کی وجہ سے کھائیں گے۔ اور وہ جو ٹیسٹ اللہ جنت میں دے گا وہ اس سے بڑھ کے ہے، جس طرح کہ دنیا میں ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈے پانی کی قدر ہوتی ہے نا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ نہیں، وہ جنت کی ڈائنامکس ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ ٹیسٹ میں اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ بھوک سے بھی زیادہ ٹیسٹ دے گی آپ کو، جو دنیا میں بھوک کی وجہ سے انسان کھاتا ہے۔ بڑھاپا نہیں، 30 سال کی عمر ہے، بدحالی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ لو جی موجے مارے۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق رہ گیا، ادروائز اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے حقیر انسان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لیا ہے، اتنی بڑی نعمتیں دے دی کہ ٹھیک ہے مجھے بھی موت نہیں آنی، جا تجھے بھی موت نہیں آئے گی، میرا حکم بھی چلتا ہے، جا تیرا حکم بھی چلے گا، اتنی جنت کے اندر بدحالی تجھے نہیں آئے گی۔ ہاں، خالق اور مخلوق کا فرق وہ اپنی جگہ ہے۔ چند سالوں کی زندگی دے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، تو جو پانی لگے گا یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے، یہ نبی الاسلام کا فرمان۔ یارا اتنی کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم تفکر نہیں کرتے۔ اگر تفکر کریں اور ان باتوں کو ویسے ہی سمجھیں جس طرح 2+2=4 سمجھتے ہیں، تو انسان تو یقین کریں ایک حدیث سے ہی آگے نہیں جا سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے درخت کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہ نکلے۔ یہ جنتیوں کو ایک درخت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ صحابہ تابعین کا ایمان بالغیب تھا، لیکن آج ہمیں سائنس نے بتا دیا ہے کہ کائنات کی چوڑائی کتنی ہے۔ ابھی جو اس وقت تک دریافت ہوئی ہے 93 بلین لائٹ ایئرز، 93 ارب سال تک روشنی چلتی رہے۔ اتنی تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے یعنی ایسٹیمیٹ کر لیا، اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کو لیٹسٹ فگر بتا رہا ہوں، 93 ارب سال روشنی چلے۔ اور روشنی کس طرح چلتی ہے؟ روشنی بھائی گھوڑے کی رفتار سے، جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی۔ روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ لیتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ 40,000 کلومیٹر ہے سرکمفرنس، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلی جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں۔ آپ ایک دن کی کیلکولیشن کریں تو آپ کا چھوٹا موٹا کیلکولیٹر تو فیل ہو جائے گا کہ ایک دن میں روشنی کہاں پہنچ جائے گی۔ 1 سال میں جہاں پہنچ جائے گی نا وہ 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے، اور 93 بلین لائٹ ایئرز۔ میں کہتا ہوں جی 93 لائٹ ایئرز بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی نہیں مزہ امیجن کر سکتا۔ 93 ارب لائٹ ایئرز، اور 1 ارب اتنا فگر ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹے گنتی گنے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات رکھی ہے۔ تو اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی یار 100 سال تک گھوڑا دوڑا لے، گھوڑا روشنی کی رفتار سے تو نہیں چلے گا۔ گھوڑے نے 100 سال میں جتنا فاصلہ طے کرنا ہے، روشنی نے تو وہ 5 منٹ میں طے کر لینا ہے۔ تو واقعی اتنی بڑی ہے کائنات، بالکل۔ اور یہ وہ ہے جو ابھی دریافت ہوئی ہے، اور ابھی سائنٹسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں سمندر کے کناروں پر ریت کے جتنے ذرے ہیں نا یہ کم ہیں، پلینٹس اس سے زیادہ ہیں۔
آپ تو ایک دریا کے، ایک شہر کے ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اگر ایک مٹھی اٹھائے نا ریت کی، وہ نہیں گن سکتے۔ دنیا میں جتنے ساحل سمندر کی ریت ہے اس کا کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ پاکستان کو صرف 700 کلومیٹر سمندر لگتا ہے، اور پاکستان کا تو ایریا دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 700 کلومیٹر کی ریت، اس کا ایک ایک ذرہ گنے۔ یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم ہے، کائنات میں ستارے اس سے زیادہ ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بخاری مسلم کی حدیث کے آخری جنتی کو بھی 10 پلینٹ ارتھ ملیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ 10 پلینٹ ارتھ، 10 گنا جنت۔ یہ سب سے آخر میں جو لاکھوں سال کے بعد جہنم کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا، نہ نہ نہ، یا حساب و کتاب کے بعد تھوڑی سی نیکیاں زیادہ ہوگی، وہ بالکل آخر میں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے پلے سوائے ایک نیکی کے کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، بس قانوناً وہ خدا کے ماننے والا ہوگا، باقی اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی، اسے بھی 10 گنا جنت مل جانی ہے۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ محنت کرنی ہے تو جنت الفردوس کے لیے کرنی ہے، پیغمبروں کے ساتھ، اس سے نیچے کے لیے محنت ہی نہیں کرنی بھائی، ہاں، کیونکہ یہ ایک بار ہی آپ کا چانس لگنا ہے۔ جنت میں جا کے کوئی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا، جو کچھ کمانا ہے آپ نے وہ یہاں سے کما کے جانا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ کھیتی جس کو آپ نے بونا ہے اور آخرت میں جا کے کاٹنا ہے۔